سورہ یونس کی آیت نمبر 31، سورہ یونس کا 4واں رکوع اور 11ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے، آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر، پھل پھول پودے فصلیں، ان کے ذریعے اناج پھل سبزیاں اگتی ہیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے، تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ساری چیزیں، یہ حواس تمہیں کس نے دیے ہیں؟ کس نے یہ عجائب تمہیں عنایت کیے ہیں؟ انہیں مدتوں کون محفوظ رکھتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے۔ انسان کو نطفے سے اور نطفے کو انسان سے، پرندے کو انڈے سے اور انڈے کو پرندے سے، مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے، عالم کو جاہل سے اور جاہل کو عالم سے۔ انسان زندہ ہے، اس سے نطفہ نکلتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے، نطفہ مردہ ہے، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے جو زندہ ہے۔ پرندہ زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے، بظاہر انڈا مردہ ہے، اس سے پرندہ پیدا ہوتا ہے جو زندہ ہے۔ مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ مومن کے گھر پر بسا اوقات اولاد کافر پیدا ہوتی ہے، اور کافر والدین کے گھر پر بسا اوقات مومن پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کو اللہ تعالی نے پیدائشی طور پر ولایت عطا فرمائی، اور آپ شرک سے اور عیسائیت سے ہمیشہ دور رہے۔ 3-4 سال کی عمر میں آپ نے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اور حضرت امام علی رضا کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ نے عبادتیں، ریاضتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کے صدقے میں آپ کے پورے گھرانے کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا ایک بیٹا، وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن دل سے منافق تھا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اب کہیں گے کہ اللہ، اور اس کی قدرت کاملہ کا وہ اعتراف کریں گے، اور اس کے سوا کچھ چارہ نہ ہوگا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے محبوب آپ فرمائیے تو کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور کیوں بتوں کو پوجتے ہو اور ان بتوں کو خدا، الہ و معبود کہتے ہو، باوجود اس کے کہ وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، جس کی ایسی قدرت کاملہ ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی؟ یعنی جب ایسے واضح دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، تو اس کے ماں سوا سب باطل اور گمراہی ہے۔ جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور تم نے اس کا اعتراف کر لیا، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ کیوں اللہ کے حضور جھکتے نہیں؟
कज़ालिक यूं ही हक़्क़त कलिमतु रब्बिका, तेरे रब की बात साबित हो चुकी है, अलल्लज़ीन फ़सक़ू, फासिकों पर, अन्नहुम ला युमिनून, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। फासिक से मुराद वो काफिर हैं जो कुफ्र में पुख्ता हो गए, और रब की बात से मुराद बाद मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने जो तकदीर लिखी है वो मुराद है। और बास फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जरूर बजरूर जहन्नम को शैतान से और शैतान के पुजारियों से भर दूंगा। तो यहां ये मुराद है। कुल ए महबूब आप फरमाइए, हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि पहले बनाए फिर फना के बाद दोबारा बनाए। यानी ए मुशरिकों जिन्हें तुम खुदा समझते हो, क्या इन झूठे खुदाओं में कोई है जो पहली दफा पैदा करे फिर मारने के बाद दोबारा पैदा करे? इसका जवाब जाहिर है कि कोई ऐसा नहीं, क्योंकि मुशरिकीन भी ये जानते हैं कि पैदा करने वाला अल्लाह ही है। कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क़, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह अव्वल बनाता है, सुम्मा युईदु, फिर फना के बाद दोबारा बनाएगा। पहली मर्तबा भी अल्लाह ही पैदा फरमाता है, और मौत के बाद कल बरोज़े क़यामत फिर दोबारा अल्लाह ही बनाएगा। फ़अन्ना तुफ़कून, तो कहाँ औंधे जाते हो? ऐसी रोशन दलीलें कायम होने के बाद भी सीधे रास्ते से दूर क्यों जाते हो? कुल ए महबूब आप फरमाइए, हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़, तुम्हारे शरीकों में यानी झूठे खुदाओं में कोई ऐसा है कि हक की राह दिखाए, यानी वो हुज्जतें कायम करे, दलाइल कायम करे, रसूल भेजे, किताबें नाजिल करे, मुकल्लफीन को अकल और नजर अता फरमाए? इसका वाज़ेह जवाब यह है कि कोई नहीं। कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़, तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाएं कि अल्लाह हक की राह दिखाता है। आपसे गुजारिश है कि कुरान के इस पैगाम को आगे पहुंचाकर सवाब जारिया हासिल करें।